ایک حق اور سچ کی بات کرنی چاہیے. جو 2 سالوں سے ہم بیٹھ کے ہر ماں سے ہاتھ جوڑ کے دردمندانہ اپیل کرتے ہیں خدا را بچوں کے اوپر بات کرے تاکہ بچوں کی زندگی بچ سکے. آج لوگ ہمیں ہی بتا رہے کہ حیدر یوٹیوبر بن چکا ہے. حیدر اگر آواز اٹھائے تب بھی لوگوں کو تکلیف, حیدر آواز نہ اٹھائے تب بھی لوگوں کو تکلیف. حیدر کیا کرے؟ حیدر کے کپڑے پہننے تک, انگوٹھیاں پہننے تک بھی لوگوں نے ہمیں معاف نہیں کیا. میری بہن, آپ اس معاشرے میں رہ رہے ہو, آپ کو پتا ہوگا کہ یہ لوگوں کا رویہ کیا ہے. لوگ کہتے ہیں ہم انسانی بہت بڑا سپورٹر ہیں, انسانی ہمدرد ہیں. انسانیت ہمیں یہ سبق دیتا ہے آپ کسی کو ذلیل کرو, کسی کی عزت کو تار تار کرو. انسانیت یہ ہمیں نہیں سکھاتا. اگر انسان کے اندر انسانیت نہیں ہے پھر وہ انسان کا جینے کا حق کیا؟ ایک باپ کی درد کو 2 سالوں سے آپ نہیں سمجھ سکے تو آپ کیا سمجھو گے؟ اگر حیدر اگر اپنے بچوں کے لیے آواز اٹھائے تو وہ یوٹیوب چینل چلا رہا ہے. یہ لوگ حیدر کے خلاف کبھی اچھا بولتے پھر کبھی ہماری برا بہنوں بولتے تو کو یہ ڈالر یوٹیوب نہیں یاد چلا آتے ہیں, رہے. پیسہ یاد آتا ہے. حیدر نے پیسہ کمایا ہے کیا؟ حیدر کے پاس ماڑی بنگلہ پیسہ کس نے ہمارے کو جو ہے دیا؟ لوگ تو سریام جو ہے بھیک مانگنے پہ شروع ہوتے ہیں, سب کو کہتے ہیں کہ ہماری سپورٹ کرو. آج تک حیدر نے کوئی ایسا نہیں بولا کہ پیسوں کے لیے میری سپورٹ کرو. ہاں, دعا کی سپورٹ ضرور کی, انسانیت ہمدردی لینے کی ضرور ہم نے بات کی. آگے آؤ, 4 معصوموں کے لیے آواز اٹھاؤ. ہندوستان کے اندر ہے, پاکستان کے اندر نہیں ہے. معصوم بچوں کی آواز اگر آپ نہیں بنو گے تو کون بنے گا؟ میرے ساتھ زیادتی کر کے ہندوستان رگھوپورا میں وہ بیٹھ کے جو ڈسکو ڈانس کر رہے, اگر ہم ایجنسیوں پہ بات کرتے ہیں تب بھی ہماری بہنوں کو جو ہے خوشگوار نہیں ہوتا. حیدر ہماری ایجنسی پہ بات کرتا ہے. میں نے ایجنسی کے خلاف نہیں بات کی, ہم کہتے ہیں ان کو شیڈر روم میں رکھو. بچوں کو بالکل جہاں میری بچیاں سیف نہیں ہے سچن کے ساتھ یا نتر پال کے ساتھ یا اے پی سنگھ کے ساتھ, میری دل خون کی آنسو روتا ہے. پر یہ لوگوں کو کیا, لوگ تو تکلیف دینے میں جو زخم پہ مرچی ڈال کر ہنس کے مسکراتے جاتے ہیں, واہ 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 ہم نے کام کیا. اللہ کرے ایسے ان کے گھر میں ہو نا, یہ سوال بیٹھ کے میں کروں مجھ کو کتنا تکلیف ہوتا ہے. لوگوں نے میری عزت کو تار تار کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا. بھائی حیدر نے شادی کی, تالیاں تالیاں. بھائی حیدر کیا شادی کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ ہم ایک بالکل تکلیف سے گزر رہے ہیں, وقت آنے پہ شادی بھی کریں گے. کون سی جو ہے ہمیں اپنا دین مذہب اسلام بالکل اجازت دیتے ہیں شادی کرنا؟ شادی کرنا کوئی بڑی جو ہے آفت نہیں آیا شادی کیا. نہیں لوگوں حیدر نے بھائی. شادی کا نام سوچا کہ ہم وائرل کر کے جو حیدر کے کیس کو شادی کرنے سے کیا فرق پڑے گا. میں کہتا ہوں میں نے جب شادی کرنی ہو تو میں ایک دفعہ ضرور اپنی بیوی کو بٹھاؤں گا, لوگ دیکھیں گے حیدر نے شادی کی. مگر ایسی بات ابھی نہیں ہے. لوگ بنا وجہ ڈرامہ کرتے ہیں, کبھی کس کے نام لیتے ہیں. آپ کو پتا ہے 6 مہینہ پہلے جو ہے لوگوں نے کہا کہ حیدر کی شادی ہو گئی, 1 سال پہلے بھی لوگوں نے کہا شادی ہو گئی. آج بھی لوگ جو ہے شادی کی بات کر رہے ہیں. آپ بچوں کی بات کرو نا, جو اصل حقائق کیا ہے. 4 معصوم بچوں کی جب بات ہوتی ہے وہاں تو لوگوں کا زبان نہیں کھلتا. باقی حیدر کو یہ ہو گیا وہ ہو گیا, کس کس کو بہن ہم جواب دیں؟ یقین مانو آگے بھی ہماری مائیں بہنیں بیٹھے ہوتے ہیں, ہمارا وہ ضمیر گوارا نہیں کرتا ہم بہن کے لیے جو کوئی غلط الفاظ استعمال کریں. جنہوں نے ساتھ دیا بھی ان کا شکریہ, نہیں بھی دیا ان کا شکریہ. مگر جب آپ اچھے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے, آپ کسی کو ذلیل کیوں کر رہے ہو؟ اللہ ہو, بھگوان ہو, ایشور ہو, آپ کے اوپر بھی کوئی اوپر بیٹھا ہوا ہے, وہ بھی آپ سے پوچھ سکے گا. بالکل حیدر بھائی, میں کہتی ہوں جو لوگ یہ بولتے ہیں نا کہ حیدر یوٹیوب پہ بیٹھ کے پیسہ کما رہا ہے, یوٹیوب چینل چلا رہا ہے, میں کہتی ہوں میری اپنے گھر بہن سے بھی عورتوں نہیں, کو بھگاؤ اور تم یوٹیوب بھی کے یوٹیوب علاوہ چینل نہیں, کھولو. میری بات سن, یوٹیوب کے علاوہ میری آواز کہاں تک پہنچتا؟ آج جو ہندوستان سے ہماری مائیں بہنیں قابل عزت قابل رسپیکٹ حیدر کے سر کے تاج ہیں. ہمارے لیے جو آگے بات کرتے ہیں, بچوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. اگر میں آ کر ان کو نہ کہتا, آپ کو کیا پتا کہ حیدر کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا؟ سوشل میڈیا یوٹیوب وہ پلیٹ فارم ہے کہ میں غریب کا دکھ درد عوام تک پہنچا سکوں. آپ ہمارے جو ہے فخر ہو, آپ سرکار تک آواز پہنچانے کی کوشش کرتے ہو. 2 سالوں سے ایک باپ اپنی آواز بچوں کے لیے گڑ گڑا رہا ہے, رو رہے, بھارت سرکار سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کر رہے کہ حیدر نے تو کوئی گالی گلوچ نہیں کی. مگر لوگ جو بیٹھ کے 2 گھنٹے کا لائیو کرتے ہیں, ان لائیو کے اندر ہوتا کیا ہے؟ تھامنیل تو ہماری ہے, تصویر تو ہمارے ذاتی مفاد میں ایک دوسرے سے لگڑتے ہیں, جگڑتے ہیں, مگر پھر بولتے ہیں ہم تو انسانی بات کرتے ہیں. بھائی انسان اگر آپ ہوتے, آپ ایسے گھٹیا الفاظ استعمال نہیں کرتے. میرا کیوں دل دکھتا ہے جب آپ میری بچوں کے لیے آواز بھی اٹھاؤ اور آپ کو میں گالیاں دوں؟ میں ایسا بے غیرت ہوں؟ میں ایسا احسان فراموش ہوں؟ کیا ہمیں تکلیف نہیں ہوتا ہے؟ لوگ جو صبح سے شام تک جو تھامنیل لگا کے جو اپنی مفاد کی باتیں کرتے ہیں, یہ مفاد کے لیے لوگوں کو ایک موضوع ملا ہوا ہے. ہمیں سب کچھ پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے. میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کسی بہن کے لیے غلط بولوں. 4 دن انہوں نے اچھی بات کی ہے, اگر آج برا بھی بول رہے ہیں نا, میں ان کو غلط نہیں کہہ سکتا. ان کی اپنی ضمیر ہے, اگر ان کو اجازت دے رہے تو وہ بات کریں. میری اگر نصیب میں میرے بچے ہوئے تو کوئی ماں کا لال ان کو روک نہیں سکتا. مگر جہاں تک مجھے قانونی چارہ جاننے کی کوشش کریں گے, جہاں تک ہمیں جانا پڑا, جہاں تک میری وصیت ہوا, میں ضرور عدالتوں کے پاس جاؤں گا, اپنا کیس فائٹ کروں گا اور عدالتوں سے انصاف مانگنے کی کوشش کروں گا کہ جو ہے عدالتیں ہمیں انصاف دیں اور 4 معصوم بچوں کو ڈپورٹ کریں.
मेरा आज भी वही मांग है, 2 साल पहले भी वही। बिल्कुल सीमा हैदर की तरह हैदर भाई ने पैसे तो नहीं मांगे कि ये हमारा पैसे का ये है, इसमें पैसे डालो, ये डालो, वो डालो। वो तो मुजरे वाली तो पैसा भी मांग रही थी लोगों से और लोगों ने उसको पैसा भी दिया। और हैदर को क्या दिया? ना बच्चे दिलवाए, ना इंसाफ करवाया, गाली और देती बिना बात के। जब इनके घर से इनकी बीवियां, इनकी बहनें भागेंगी ना हैदर भाई, इनको जब पता चलेगा, जब इनका कोई सुनने वाला नहीं होगा ना। करता मैं किसी बहन के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल करूं, मगर एक बाप की बद्दुआ जो है ना 7 अर्शों को हिलाएगा, याद रखना। दिल से तकलीफ होता है, जो लोग बैठ के बात करते हैं, तमाशा करते हैं। मैं भी इंसान हूं, मैं भी दिल रखता हूं, मुझे भी तकलीफ होता है। मुझे लोग सुबह से लेकर शाम तक गालियां देते हैं, मैंने इनका क्या बिगाड़ा? मैंने तो एक इंसानी सपोर्ट के लिए आप सबको बुलाया था ना, ऐसा तो नहीं बोला कि आप आओ और मेरी बुराई करो और मुझे जलील करो, रुस्वा करो लोगों के सामने बिना वजह। जो अच्छे मुखलिस लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी इंसानियत का नाम लेकर। हमने हैदर के लिए यूं किया, कभी डकैत बनते हैं, कभी गुंडा बन के दिखाते हैं कि बच्चों को दिला के तो दिखा। तुम्हारी औकात यही है, तुम बच्चों को क्या दिलाएगा? तुम कभी किधर बैठते हो, कभी किधर बैठते हो। तो मुझे अच्छी तरीके से इनकी औकात का पता है, मगर मैं नहीं कहता इस बात को, क्योंकि हमने 4 बात या 8 दिन या 1 साल उन्होंने बच्चों की बात की है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, जो भी अभी वो कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनको खुशी रखे। मगर ये जाहिर है मेरे से कोई ढकी छुपी बातें आज तक नहीं है, या जो है ऑन रिकॉर्ड में या इस चैनल पे जो है, मुझे सब पता है कौन क्या कर रहा है, कौन कितना मुखलिस था, है, रहेगा, नहीं रहेगा। बातें अपने मुफाद के लिए, उनकी बातों के पीछे क्या होता है? वो बैठ के एक प्रोपेगेंडा पहले चलाते हैं कि आज हमें इस बारे में बात करना है, आज हमें इसको जलील करना है, नाम हैदर का लगाएंगे, थामने हैदर का लगाएंगे, मुफाद अपना रखेंगे सारा। क्या मुझे नहीं पता? बिल्कुल हैदर भाई ऐसा ही हो रहा है आजकल सोशल मीडिया पे ना। थंबनेल हैदर भाई का लगता है, बच्चों का लगता है, और गाली एक दूसरे को देते हैं, गाली एक दूसरे को देते हैं, क्योंकि व्यूज से मतलब है लोगों को ना, व्यूज से सिर्फ व्यूज आने चाहिए और कुछ भी नहीं। तो भूखे ना ये हुए ना, व्यूज के लिए किस हद तक भी गिरेंगे, किसी को रुस्वा करेंगे, किसी इज्जत को तार तार करेंगे, 4 मासूम बच्चों का नाम लेकर किसी को जलील और रुस्वा करेंगे, तो ये इस जहान में भी जलील है, आगे भी जलील हो जाएंगे। ये सुकून से नहीं बैठ सकते, यकीन मानो। हम किसके लिए कौन से अल्फाज इस्तेमाल करें, दुनिया को नजर आता है कौन किसके पीछे कौन सा मफाद है, वो हमें पता है, मगर हमारे को हमारी ज़मीर इजाजत नहीं देता। हमारी बहन गुड लिख रहे हैं अल्लाह पाक खुश रखे। इनकी लाइफ में अक्सर देता रहता हूँ। नाम क्या है हमारी बहन का? रूपाली कह रही है, शावनी और ऐसे अहमद बहन भी कह रही है, बहुत सारे लोग हैं। आपको गुड भी कह रहे हैं, गुजरी दीदी भी है, गुड कह रही है। समीर भाई भी कह रहे हैं बच्चे जरूर मिलेंगे हैदर भाई को। अच्छा, समीर भाई सिर्फ मेरी लाइफ में आते हैं और मेरी लाइफ ही सुनते हैं और आपके बारे में बहुत जिक्र करते हैं वो, और किसी के में जाते नहीं है। देखो 2 साल आपके बारे में बहुत अच्छी आवाज उठाते हैं कि लोगों का किरदार क्या रहा, लोग कितने मुनाफिक निकलेंगे, कभी हमने सोचा नहीं था। यकीन मानो, जो कितने मुखलिस के दावे करते थे, कितना कह रहे कि हम मर मिट जाएंगे, कैसे नहीं हटेंगे, किसने इनको बातों से हटाया था? वो खुद ब खुद टूट के बिखर गए। बिल्कुल। और मंजू दीदी भी आपके लिए इतनी आवाज उठाती है हैदर भाई, उनका तो कोई चैनल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मंजू दीदी को, फिर भी इतनी गालियां सुनने को मिलती है, मतलब जिसका कोई हिसाब नहीं। मेरी बहन, मैं आपको बताऊं, 2 सालों से ये एक नकाब को, हिजाब को भी नहीं छोड़ती। कुछ औरतें तो इतनी पागल हो गई है, मतलब व्यूज के चक्कर में, वो तो हिजाब को भी नहीं छोड़ती, उस पे भी उंगली उठा दी। लोग कहते हैं हैदर गाली देता है। मैंने किसी माँ बहन को गाली कभी नहीं दी है, ना मुझे कोई देने की जरूरत है। मुझे कौन से पागल कुत्ते ने काटे? मैं जो मेरी बहन मेरी बच्चों के लिए आवाज उठाए, मैं उसके लिए भला